لندن اردو وائس۔ آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب۔ پیش خدمت ایک کتاب گمشدہ تاریخ سے ایک اور مضمون جس کا عنوان ہے کیا معاشرے کو تاریخ کی ضرورت ہے؟ تحریر ڈاکٹر مبارک علی، پیشکش لندن اردو وائس۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ ماضی کی جانب واپس جانا چاہتے ہیں؟ اگر اس سوال کا تجزیہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر معاشرے میں اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جو صنعتی طور پر ترقی یافتہ ہو اور جہاں ٹیکنالوجی کا اثر و رسوخ ہو، ایک ایسا معاشرہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مستقبل کے منصوبے اور پلان بناتا ہے تاکہ انہیں اپنی صلاحیتوں سے پورا کر سکے۔ اس کے مقابلے میں ایسا معاشرہ کہ جو پسماندہ ہو اور جو اس قابل نہ ہو کہ انسانی تہذیب و تمدن میں کچھ اضافہ کر سکے، ایک ایسا معاشرہ اپنی کمائیگی کو ماضی کی شان و شوکت میں چھپا کر اس میں پناہ لینا چاہتا ہے۔ اس پس منظر میں اگر تاریخ کی اہمیت کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ تاریخ مختلف معاشروں میں ان کے حالات کے تحت اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ مثلاً اولین معاملے میں یہ معاشرے کی جڑوں کو ماضی سے کاٹ دیتی ہے اور معاشرے کو اس پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ماضی سے کوئی تعلق رکھے بغیر یا کوئی سبق سیکھے بغیر ہر ممکن طریقہ کار کو اختیار کرے۔ دوسرے معاملے میں یہ ایک زوال پذیر معاشرے کو ماضی کی خواب آلود شان و شوکت میں مبتلا رکھ کر اسے زندہ رکھتی ہے۔ جے ایچ پلم نے اپنی کتاب ماضی کی موت دی ڈیتھ آف دا پاسٹ میں لکھا ہے کہ ایک صنعتی معاشرے کو ماضی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ تو اس کو ماضی سے کسی معاملے میں منظوری چاہیے ہوتی ہے، نہ ہی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جڑیں ماضی میں تلاش کرے۔ اس مرحلے پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے جی وڈورڈ نے اپنی کتاب مستقبل کا ماضی فیوچر آف دا پاسٹ میں لکھا ہے کہ ماضی کے ذریعے دراصل معاشرے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خاندانی رشتے، شجرے اور قومی فخر و مباحات کو تلاش کریں۔ یہ وہ خواہش ہے کہ جو ماضی کے استعمال پر زور دیتی ہے اور ماضی کو زندہ رکھتی ہے۔ لہٰذا اگر معاشرے کے کسی طبقے یا طبقوں اور خاندانوں کو تاریخ کی مدد سے اپنے خاندان کی بڑائی کی ضرورت نہ ہو تو اس صورت میں تاریخ کا یہ کردار کہ وہ اشرافیہ کی بالادستی کے لیے کام کرے، ان کی مراعات کا تحفظ کرے اور ان کے خاندان کی عزت و وقار کو محفوظ کرے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قوم بحیثیت مجموعی اپنے حال کے کارناموں کی وجہ سے ایک باعزت مقام رکھتی ہے تو اس صورت میں بھی اسے ماضی کی تلاش میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے اور تاریخ اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ ماضی کے اس استعمال کو دیکھتے ہوئے مورخ اس پر بحث و مباحثے میں مصروف ہیں کہ ماضی کو کس انداز میں دیکھا جائے اور اس کی افادیت یا غیر اہمیت کا تجزیہ کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کیا ماضی کی تشکیل اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے چند طبقوں کو فائدہ ہو یا پورا معاشرہ اس سے مستفید ہو۔ یہ سوال بھی آتا ہے کہ اس کی تشکیل کہاں تک درست اور صحیح ہے۔ ایلن منسلو اس سلسلے میں کہتا ہے کہ ماضی کو نہ تو دریافت کیا جاتا ہے اور نہ ہی یہ کہیں چھپا ہوا پایا جاتا ہے۔ یہ مورخ ہیں کہ جو اس کو تخلیق کرتے ہیں اور متن کے ذریعے اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک اور مورخ کے مطابق ماضی گمشدہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہماری معلومات کا انحصار مورخوں کی تحریروں پر ہوتا ہے۔ اس عمل میں تاریخ گم ہو جاتی ہے اور تاریخ نویسی باقی رہ جاتی ہے۔ اگر یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے تو اس صورت میں تاریخ کس طرح سے کوئی مثبت کردار ادا کر سکتی ہے؟ اس دلیل کی بنیاد پر تاریخ نہ صرف اپنی اہمیت کھو دیتی ہے بلکہ اس کا مقصد کہ معاشرے میں شعور و آگہی پیدا کرے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے مورخوں نے اپنے تحقیقی موضوعات کو اس قدر سمیٹ لیا اور اس قدر خاص موضوعات پر تحقیق کرنی شروع کی کہ عام لوگوں کی ان سے دلچسپی کم سے کم ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گئی کہ جہاں پر اسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا اسے تبدیل ہونے کے لیے نئے ذرائع اور طریقوں کو دریافت کرنا ہوگا یا پھر اسے اپنی اہمیت کھو دینی ہوگی۔ 1967 میں ایڈورڈ تھامسن نے ایک آرٹیکل
نیچے سے ابھرنے والی تاریخ لکھا، جس نے تاریخ کے موضوعات کو ایک نئی زندگی دی اور مورخوں کے لیے تحقیق کے لیے وسیع میدان ہموار کر دیا۔ اس سلسلے میں ٹامسن نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس طرز تحقیق اور تحریر کے ذریعے تاریخ میں ان گمنام ہنرمندوں، دستکاروں، فنکاروں اور مزدوروں کو باعزت مقام دلانا چاہتا ہوں کہ جنہیں تاریخ نے اندھیرے میں ڈال دیا ہے اور جن کو ذلت و حقارت سے یاد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب مورخوں نے ان مظلوم اور استحصال شدہ طبقوں کی تاریخ پر توجہ دی تو اس نے تاریخ میں نئے سرے سے دلچسپی کو پیدا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ تبدیلی بھی آئی کہ مورخوں نے مقبول عام تاریخیں لکھنی شروع کر دیں کہ جن میں نہ تو بہت زیادہ حوالہ جات تھے اور نہ ہی زبان کی خشکی، بلکہ ان مقبول عام تاریخوں میں ایسے موضوعات کو لیا گیا کہ جن کی دلچسپی لوگوں میں ہو۔ اس سلسلے میں اولین مشہور مورخوں نے بھی جوش و خروش سے حصہ لیا۔ جے پی ٹیلر نے ٹی وی پر جب تاریخی موضوعات پر لیکچر دینا شروع کیے تو اس کی وجہ سے ناظرین میں تاریخ سے دلچسپی پیدا ہوئی اور مزید معلومات کے لیے انہوں نے تاریخ پر کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد سے تاریخ نے اپنے موضوعات کو بڑھانا شروع کر دیا اور سماجی اور ثقافتی موضوعات کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات کی تاریخ کو بھی اپنے دائرے میں لے لیا۔ اب مورخ یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ تاریخ کی گرفت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ حال ہی میں عورتوں کی تاریخ اور ماحولیات کی تاریخ نے اس موضوع کی وسعت میں اور اضافہ کیا ہے۔ یہ دونوں موضوعات نہ صرف تاریخ کو مالا مال کر رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے سے معاشرے میں ایک نیا شعور ابھر رہا ہے۔ اب تاریخ محض حکمرانوں یا اشرافیہ کے طبقے کی ملکیت نہیں رہی ہے بلکہ اس میں معاشرے کے تمام طبقے شامل ہو گئے ہیں۔ جہاں تک پاکستان میں تاریخ نویسی کا سوال ہے تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ماضی کی تشکیل نو کی جائے، اس لیے نہیں کہ اس کو شاندار بنا کر اس پر فخر کیا جائے بلکہ یہ جاننے کے لیے کہ ہماری پسماندگی اور زوال کے اسباب کیا ہیں۔ یہ بھی تجزیہ کیا جائے کہ کن وجوہات کی بنا پر ہمارا معاشرہ جامد ہو کر رہ گیا ہے اور کیوں اس کی تمام توانائی منفی کاموں میں ضائع ہو رہی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہمارے زوال اور پسماندگی کی جڑیں ہمارے ماضی میں ہیں کہ جس میں حکمراں طبقوں نے اپنے اقتدار اور مراعات کی خاطر زبردست طبقوں کا استحصال کیا، سازشیں، بدعنوانیاں اقتدار کے حصول کے لیے ہر ممکن طریقے کو اختیار کیا، ذرائع پر چند خاندانوں یا طبقوں کی اجارہ داری کا ہونا اور عوام کی اکثریت کو بنیادی سہولتوں سے محروم رکھنا، یہ چند وجوہات ہیں کہ جن کی جڑیں ہمیں ماضی میں ملتی ہیں اور یہ وہ وجوہات ہیں کہ جنہوں نے آج بھی ہمارے معاشرے کو پسماندگی میں دھکیل دیا ہے۔ ایک اور موضوع جس پر تحقیق کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ماضی میں ہمارے حکمراں طبقوں نے اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے بجائے حملہ آوروں سے صلح کر کے ان کی شرائط کو منظور کر لیا تاکہ وہ اپنی جائیدادیں اور مراعات کو محفوظ رکھ سکیں۔ اگر ماضی کے اوراق سے حکمراں طبقوں کے اس کردار کو سامنے لایا جائے تو اس سے نہ صرف عام لوگوں میں اس طبقے کی موقع پرستی سامنے آئے گی بلکہ وہ حال کے حکمراں طبقوں کے مفادات کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ لہذا اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا ہمیں تاریخ کی ضرورت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ہمیں تاریخ کی ضرورت ہے، مگر اولین طور پر اس کی ضرورت ہے کہ تاریخ کو حکمراں طبقوں اور ریاست کے نظریے سے آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد تاریخ کے ان پہلوؤں پر توجہ دی جائے کہ جو اب تک نظروں سے اوجھل ہیں، یعنی زبردست طبقوں کی تاریخ اور تاریخ کی تشکیل میں ان کا کردار۔ تاریخ کو محض سیاست تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کا دائرہ بڑھا کر سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں میں لانا چاہیے کہ جہاں عام لوگ متحرک ہوتے ہیں۔ جب تک پاکستان کی جامع اور تفصیلی تاریخ نہیں لکھی جائے گی اس وقت تک ہمارا تاریخی شعور بھی ادھورا رہے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آداب عرض ہے۔